فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران جسٹس قاضی فائز کے اعتراضات کے بعد عدالتی بینچ سماعت مکمل کیے بغیر اٹھ گیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ چیف جسٹس نے اس بار نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی بینچ کا حصہ بنایا ہے۔ ان کے علاوہ جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس آفریدی، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی بھی بینچ کا حصہ ہیں۔ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ، سینئر وکیل اعتزاز احسن، کرامت علی اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ درخواست گزاروں نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کو غیر آئینی قرار دینے کی استدعا کر رکھی ہے۔ سماعت کا آغاز ہوا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ اٹارنی جنرل روسٹرم پر آئین میں نے کچھ کہنا ہے۔ عدالت کو اختیار سماعت آئین کا آرٹیکل 175/2 دیتا ہے۔ میں اپنی قومی زبان اردو میں بات کروں گا۔ تعجب ہوا کہ کل رات 8 بجے کاز لسٹ میں میرا نام آیا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر کوئی بات نہیں کروں گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ابھی بنا نہیں تھا کہ 13 اپریل کو سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ نے حکم امتناع دیا۔ سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی سماعت جولائی تک ملتوی کی۔ سپریم کورٹ رولز پڑھیں کیا کہتے ہیں۔ آئین سپریم کورٹ کو سماعت کا اختیار دیتا ہے۔ جج کا حلف کہتا ہے کہ آئین و قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک قانون ہے۔ میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں بینچ کا حصہ نہیں، کچھ نہیں کہوں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے ایک از خود نوٹس میرے بینچ میں سماعت کے لیے مقرر ہوا۔ میں نے اپنے فیصلے میں کہا کہ آئین کے آرٹیکل 3 میں رولز بنائے جائیں۔ اس کے بعد تعجب، دکھ اور صدمہ ہوا کہ 29 مارچ کو عشرت علی صاحب نے سرکولر جاری کیا۔ عشرت علی صاحب نے 29 مارچ کے سرکولر میں کہا کہ سپریم کورٹ کے 15 مارچ کے حکم کو نظر انداز کرے۔ یہ وقت تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی۔ پھر سپریم کورٹ نے 6 ممبر بینچ بنا کر سرکولر کی توثیق کی اور میرا فیصلہ واپس لیا۔ میرے دوست یقیناً مجھ سے قابل ہیں، لیکن میں اپنے ایمان پر فیصلہ کروں گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا اس 6 ممبر بینچ میں اگر نظر ثانی تھی تو مرکزی کیس کا کوئی جج شامل کیوں نہیں تھا؟ میں نے 6 ممبر بینچ پر نوٹ تحریر کیا جسے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کے بعد ہٹا دیا گیا۔ چیف جسٹس نے 16 مئی کو پوچھا کہ کیا میں چیمبر ورک کرنا چاہتا ہوں یا نہیں۔ بتاتا ہوں کہ میں نے چیمبر ورک کو ترجیح کیوں دی۔ ایک قانون بنا دیا گیا بینچز کی تشکیل سے متعلق، کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن میرے پاس آپشن تھا کہ حلف کی پاسداری کروں یا عدالتی حکم پر بینچ میں بیٹھوں۔ میری دانست میں قانون کو مسترد کیا جا سکتا ہے، معطل نہیں کیا جا سکتا۔ مجھ سے جب چیمبر ورک کے بارے میں دریافت کیا گیا تو میں نے 5 صفحات پر مشتمل نوٹ لکھا۔ نامزد چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ چامگوہے سے بچنے کے لیے میں اس بات کا قائل ہوں کہ ساری بات کھلی عدالت میں ہونی چاہیے۔ اب تو نوٹ بھی ویب سائٹ سے ہٹائے جاتے ہیں، اس لیے اپنا جواب یہیں پڑھ رہا ہوں۔ میں نے چیف جسٹس کو لکھا کہ نوٹ اپنے تمام کولیگز کو بھی بھیجا۔ میں نے نوٹ میں کہا کہ میرے ساتھیوں نے قانون معطل کر کے مجھے عجیب کشمکش میں ڈال دیا ہے۔ وفاقی حکومت نے میری سربراہی میں ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا۔ انکوائری کمیشن کو 19 مئی کو 5 رکنی بینچ نے کام کرنے سے روک دیا۔ میں نے انکوائری کمیشن میں نوٹس ہونے پر جواب بھی جمع کرایا۔